36 گھنٹے تک آگ نہیں بجھائی جا سکی تھی. اور پھر کراچی میں جس بلڈنگ کو آگ لگتی ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے, وہ گر جاتی ہے, اور یہ عمارت بھی شاید ابھی گر جائے, اس بات کا خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے, اور نہیں بھی گرتی تو یہ کسی قابل تو رہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, باقی ادارے, آگ بجھانے کے انتظامات, پھر اس کے جو نقشے اس پلازے کے اندر بتایا گیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی تنگ سیڑھیاں تھیں جو اوپر والے فلورز کے اوپر جاتی تھیں, اور کوئی سیڑھیاں کہیں سے چڑھ رہی ہیں, کوئی سیڑھیاں کہیں سے چڑھ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کسی پلاننگ کے بغیر یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, تو کس کی کوتاہی آپ سمجھتے ہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں obviously جو بلڈنگ ریگولیشن والے ہیں, پہلا تو ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. فائر ایگزٹ کیوں نہیں تھے, کیوں صحیح طریقے سے بلڈنگ کے اندر انتظام نہیں تھا, یہ ساری چیزیں انتظامیہ نے دیکھنی ہوتی ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے انتظامیہ اس کا نقشہ بھی پاس کرتی ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیکس بھی جمع کروانا پڑتا ہے, دیگر جو فیسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ دیتے ہیں. تو یہ بنیادی ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے, انتظامیہ کی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر اوور آل جو جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ نے بھی ذکر کیا, اب کچھ دن پہلے ایوان صدر میں آ کے بلاول صاحب نے جو بریفنگ دی, اگر آپ اس بریفنگ کو سنیں, اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں بھی جا کے وہ بریفنگ سنوائیں گے تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم نے سندھ میں شفٹ ہونا ہے, ہمیں کراچی میں شفٹ کرو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ 75 سالوں سے اس طرح کی بریفنگز دے دے کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی ترقی کر لی. زمینی حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور پھر یہاں پہ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. اور اشرافیہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے, اس میں صحافتی اشرافیہ بھی ہے, اس میں دیگر اشرافیہ بھی ہے, اس میں آپ کا بزنس مین بھی ہے. ایوان صدر میں کہ بھائی آپ کس کیپیسٹی میں ایوان صدر کو استعمال کر رہے ہیں, یہ جو کھانا یہاں پہ 5-6 ڈشز والا آپ ہمیں کھلا رہے ہیں ایوان صدر میں, اس کا بل کون دے رہا ہے؟ آپ یہ ادھر آ کے کیوں بریفنگ دے رہے ہیں؟ کیا یہی سہولت سہیل آفریدی کو بھی میسر ہوگی, یا کسی اور چیف منسٹر کو بھی میسر ہوگی کہ وہ آ جائے ایوان صدر میں ایک بڑی سی تقریب رکھ لے اور صحافیوں کو بلا لے, اور اس کے بعد آ کے باہر صحافیوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کمال ہی کر دیا بلاول نے, اور ہمیں انہیں پتہ نہیں کون سی صحافت اور کون سی سیاست یاد آ گئی. ایسے سیاست کی جاتی ہے. دیکھیں نا, یہ وہ ایک گٹھ جوڑا ہے یہاں پہ کہ زمین کے اوپر کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہے ہم سب یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ اچھا ہے. اور یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, سارے صوبوں میں مسائل ہوں گے, لیکن جب تک آپ مسائل کا آپ کو ادراک نہیں ہوگا, اور جب تک عوام اور حکمران طبقے کے اندر ایک کنیکشن نہیں ہوگا. اس وقت آپ کو ٹوٹل ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے سر. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوڈ انسیکیورٹی ہے, یہ اسی مہینے کی خبر تھی کہ آپ کی فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ 25% پہ چلی گئی. یعنی 25% لوگ اس وقت پاکستان میں ایسے ہیں جن کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ 22% پنجاب میں ہے. کیا حکمرانوں کے دسترخوان یہ گواہی دیتے ہیں؟ کیا حکمرانوں کے فنکشن یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان پہ حکمرانی کر رہے ہیں جہاں پہ 22% لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مسئلہ ہے؟ تو جب ایسے حکمرانی ہوگی تو عام پاکستانی, عام کراچی والا, عام پشاور والا, عام لاہور والا, کوئٹہ والا, وہ اسی طرح مرتا رہے گا, اور میں اور آپ اس طرح کے تجزیے کرتے رہیں گے, اور پھر ہم حکمرانوں کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے ہم انجوائے بھی کریں گے اور اپنی دانشوریاں بھی کریں گے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں مسئلہ ایک اور ہے, اگر سندھ کی کارکردگی حماد حسن صاحب دکھانی ہے تو پھر اس کے لیے اسلام آباد مناسب جگہ نہیں ہے بلکہ سندھ مناسب جگہ ہے. یعنی آپ جن لوگوں کو وہاں بلا رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں دعوت دیں, اور یہاں دعوت دے کے انہیں دکھائیں کہ یہ دیکھو کارپیٹ روڈز ہیں کراچی کی, یہاں شارع فیصل کے علاوہ کوئی سڑک صحیح دکھائی نہیں دیتی ہے کراچی میں. چھوٹی سے چھوٹے محلے میں اور بڑے سے بڑے علاقے میں, آپ گلبرگ چلے جائیں, آپ واٹر پمپ چلے جائیں, آپ گلشن اقبال چلے جائیں, آپ ناظم آباد چلے جائیں, آپ کہیں اور کسی علاقے میں چلے جائیں, اندر جو سڑکیں ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹی ہیں, جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی بنی ہوں گی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یہ کارکردگی تو گراؤنڈ پہ دکھانی چاہیے. اور یہ گل پلازا کی ہم بات کر رہے ہیں حماد صاحب, تو یہ گل پلازا جو ہے یہ تو ہم اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر آگ لگی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نسلا ٹاور گرایا گیا. نسلا ٹاور کو اس لیے گرایا گیا کہ وہ غیر قانونی تھا, لیکن اس کے لیے تمام سندھ کے اداروں نے این او سیز جاری کیے تھے. تو یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا حماد صاحب؟ نظام ایسے ٹھیک ہوگا کہ ابھی ہمیں کم از کم یہ سمجھ تو آئی کہ وہ جو منظور کاکا گرفتار ہوتے تھے, وہ جو نثار مورائی گرفتار ہوتے تھے, اس طرح کے لوگ گرفتار ہوتے تھے, اور پھر سیاسی بارگیننگ کے ذریعے وہ کئی پتہ نہیں رہا بھی ہو گئے, کئی چلے بھی گئے,
پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پریزیڈنسی، چیئرمین سینٹ، گورنریاں، سندھ، بلوچستان اور کشمیر کی حکومتیں بھی ہیں، تو سب کچھ چل رہا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اسی سندھ پر گزشتہ 50 یا 60 سال میں تقریباً 70% حکمرانی، 75% پیپلز پارٹی نے کی۔ 1970 میں بھٹو صاحب جیت گئے، احمد علی شاہ صاحب اور موجودہ مراد علی شاہ صاحب، یہ سارا سلسلہ پیپلز پارٹی سے جڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس شہر میں ہوا جہاں پر ان کے چیف منسٹر بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ان کی کابینہ ہوتی ہے۔ جب وہاں پر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ شکارپور، دادو، لاڑکانہ اور سکر کے اضلاع میں کیا صورتحال ہوگی اندرون سندھ کے۔ چلے ہم تو اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سندھ کے معاملات کو زیادہ نہیں جانتے، لیکن کم از کم ہمارے سامنے تو مشاہدے میں یہ باتیں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اطہر کاظمی صاحب نے بات کی، کچھ کوڈ ہوتے ہیں جو اتھارٹیز ہوتی ہیں شہروں کے، تو کیا ان کوڈ کو فالو کیا گیا تھا؟ اگر ایک پلازے میں ایسی خوفناک آگ لگی کہ 100 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں اور 1200 سے لے کر 1500 تک دکانیں جل گئی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، تو مجھے بتایا جائے، آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کراچی میں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو چیف منسٹر ہاؤس سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ تو جب کراچی کے اندر یہ صورتحال ہے تو پھر بلاول صاحب کتنی ہی بریفنگز کیوں نہ دے، پھر سندھ کا ڈھنڈورا کیوں نہ پیٹا جائے۔ ایک اور بات بھی کروں، اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں ایسے واقعات ہو تو ان کو تو ایک دہشت گردی کا سامنا ہے، بدترین صورتحال کا سامنا ہے ان حکومتوں کا، لیکن سندھ کو تو کم از کم ایسی صورتحال کا سامنا بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ تو الطاف حسین نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ سندھ تو چلو پرامن ہے، کوئی دہشت گردی بھی نہیں ہے، کوئی اور مسائل بھی نہیں ہے، پریزیڈنسی کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے، پارلیمان میں ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے، مضبوط حکومت بھی ہے ان کی۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے، اگر اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جس جاہلیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس جاہلیت نے ایک ایسی جماعت کو پروان چڑھایا جس کے پاس گالم گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر یہ سوال بھی ہے کہ سندھ میں کیا وہ معاملات اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گزشتہ 50-60 سال سے حکومتوں میں بٹھا رکھا ہے جو ایک پلازے تک کو نہیں سنبھال سکتے۔